اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کے 16ویں رکوع کی کچھ آیات ہیں۔ یہ وہی سورہ طٰہٰ ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اسی سورہ کی کچھ آیات تھیں جن کو سن کر کے سب سے آخری ضرب حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب کے پر آخری چوٹ لگی اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ وہی سورہ طٰہٰ ہے جس کی تلاوت حضرت فاروق اعظم کی بہن کر رہی تھیں، اور وہ نکلے تھے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے نبی کو، نعوذ باللہ، مطلب آج کام تمام ہی کرنا ہے، یہ جو ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس کو نپٹانے کے لیے۔ لیکن راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا عمر کو غصے میں، تو پوچھ بیٹھے کہ کہاں جا رہے ہو اے عمر؟ فرمایا کہ آج میں قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی لڑائی جھگڑوں کا۔ پھر انہوں نے فوراً وہ صحابی رسول جن کی تفصیلات کہیں پر کچھ اور نام ہے، کہیں پر کچھ نام ہے ان کا، اس کی تفصیلات پوری روایت میں کہیں پورے پکے طور پر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے صحابی نے فوراً یہ کام کیا، جو بھی ہوں اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، انہوں نے فوراً یہ کام کیا کہ ان کا رخ ان کی بہن کی طرف موڑ دیا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ہیں وہ نئے دین میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کی بہن فاطمہ اور ان کی بہنوئی جو تھے حضرت خباب سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ اسی سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سی آیات تھیں، لیکن اس کی چند آیات میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ 16ویں رکوع کی آیات ہیں جس میں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ بہت غور کریں آپ لوگ، جس نے میری آیات سے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری آیات سے منہ پھیرا ہے بے شک اس کے لیے بہت تنگ زندگانی ہے، زندگی بہت تنگ کر دی جائے گی اس پر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اور وہ چلا کر کے کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تو تب اللہ فرمائے گا تو جیسے جب تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو جس طرح سے تو نے اس وقت میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اور آج ایسے ہی تیری کوئی بھی یہاں خبر پوچھنے والا نہیں، آج وہی حال تیرے ساتھ ہوا ہے، تو نے دنیا میں میری آیتوں کو ٹھکرایا، آج میں نے تجھے ٹھکرا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لاتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور سب سے زیادہ دیر تک چلنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، انہیں اس سے راہ نہ ملی، تو کیا انہیں اس چیز سے نے کوئی راستہ نہ دکھایا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور یہ لوگ خود ان کی بستیوں میں آج ان کو وہ نشانات ملتے ہیں۔ من القرون یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی بستیوں میں آج خود چلتے پھرتے ہیں، لیکن تب بھی ان کو ان سے کوئی ہدایت نہ ملی، کوئی راستہ نہ ملا۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، اور بے شک اس میں نشانیاں تھیں اور نشانیاں ہیں، آج بھی اگر انسان عقل لینا چاہے۔ یہ بات اللہ کے نبی سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی پر جس طرح سے یہ قرآن نازل ہوا تھا اسی طرح سے انسان کے لیے بھی ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھے کہ جیسے یہ بات اللہ کی خود ڈائریکٹ انسان سے ہو رہی ہے، اور بے شک آج بھی اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات طے نہ گزر چکی ہوتی، یعنی اللہ نے جو مہلت دینی تھی انسان کو سدھرنے کے لیے، جو وقت مقرر کر رکھا ہے قیامت کی گھڑی کا، اگر یہ بات اللہ نے پہلے سے نہ طے اگر نہیں کر دی ہوتی تو آج ان کو عذاب فوراً ہی آ کر کے لپیٹ لیتا۔ یہ صرف اسی لیے ہے کہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اللہ نے ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا ہے کہ جب تک کہ انسان کو اللہ کتنی محبت کرتا ہے، نبی پر نبی دیے جا رہا ہے، اور نبی آخری الزماں، اور آج کے زمانہ نبیوں کا زمانہ ختم ہونے کے باوجود بھی امت محمدی پر اللہ کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی محبت ہے اپنے نبی کی امت سے کہ اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہے،
اور سمجھانے کے لیے عالم سے عالم اللہ اپنی امت محمدی کی نسلوں سے اٹھا رہا ہے کہ کہیں سے تو کوئی غور کرے، لیکن ہمارے لیے راہ ہدایت یہ رحمت للعالمین اللہ کی ایک رحمت کا ہی ایک نتیجہ اور یہ نظریہ اللہ کا ایک ہمارے لیے ایک گفٹ ہے جو کہ یہ قرآن ہے، لیکن ہماری کمبختی اور ہماری بدبختی ہم پر اس طرح سے مسلط ہے کہ ہم اس کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتے۔ دوسروں کے ثواب کے ٹھہرایا ہوا ہے، ہم نے اس کو خود اپنی آخرت اور اپنے ثواب کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس طرح سے اس میں اور بیان ہوا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اے نبی، جو لوگ اس وقت مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کو اتنا پریشان کر رہے تھے، اس میں حضرت فاروق اعظم بھی شامل تھے۔ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہی سورہ طٰہٰ کی آیات کو پڑھ کر اللہ کے جو نبی کے جو بہت ہی چہیتے صحابی ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ اس وقت کتنا تنگ کیا جا رہا تھا اللہ کے نبی کو، اور اللہ فرماتا ہے نبی تم صبر کرو، ان کی باتوں پر تم صبر کرو اور اپنے رب کی پاکی بولو، اس کو سراہتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج کے چمکنے سے پہلے، اور وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر اس کی پاکی بولو، لعلک ترضیٰ، اور اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس سے شاید تمہارے اندر صبر پیدا ہو، اور جو حالات سے جن حالات سے تم گزر رہے ہو اس پر تم راضی ہو جاؤ، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک آگے آنے والا جو دور ہے تمہارے لیے، شاید کہ تم اس امید پر تم اللہ کی حمد و ثنا کرو کہ شاید جو دور آگے آنے والا ہے تمہارے لیے اس میں تم بہت خوش ہوگے۔ وَلَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی اور اے سننے والے، اے انسانوں، اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ، اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ اس کی طرف کہ جو ہم نے کافروں کو اس دنیا میں سامان دیا ہے، اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو برتنے کے لیے جو یہ سب دنیا کی سجاوٹ ہم نے دے رکھی ہے، اس سب کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ، پھیلے میں نہ پڑو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کی تازگی ہے، یہ سب جیتی دنیا کے سامان ہے، لنفتنہم فیہ، کہ ہم انہی کے سبب سے ان لوگوں کو ہم فتنے میں ڈالے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس میں اس قدر مست ہیں، اتنے گم ہیں کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ سب سے اچھا ہے اور سب سے دیر تک چلنے والا ہے۔ کہیں پر رزق خیر و ابقا، وہیں پر دیر پا ہے، بہت ہی دیر تک چلنے والا ہے، اور کہیں ہے کہ ہمیشہ 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 کی زندگی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو اے نبی نماز کا حکم دے دو اور خود اس پر وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر ثابت رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، یعنی انسانوں سے بھی یہی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی روزی نہیں مانگتے ہیں، بس تم لوگ جو ڈرنے والے لوگ ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ اے نبی تم بھی، اور ان لوگوں کو یہ ہدایت پہنچا دو کہ ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے بہت کھانے بناؤ اور ان پہ نیازیں اور فاتحیں کرواؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جو تمہیں روزی، نحن نرزقک، ہم تو تمہیں روزی دیتے ہیں اور ہم تمہیں روزی دیں گے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے اللہ کے لیے تو اس میں جو مسکین ہیں، جو آج کی دنیا میں اس دنیا میں پریشان لوگ ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کا جو بھلا انجام ہے وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کو معین کر رکھا ہے، اللہ کی جو اللہ کا مطلب غلبہ ہے وہ ہر چیز پر ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو استطاعت ہے، اللہ کی جو پہنچ ہے، ہر چیز اس کے اپنے شمار میں ہے، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے۔ اللہ نے جو انجام ہے آخر میں، انجام آخر ہے، جو آخرت کا انجام ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بھلا کر رکھا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیات من ربہ، اور کافر بولے اے نبی اگر تم سے یہ کافر کہتے ہیں، یعنی اگر کافروں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، تو اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا انہیں
اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں گزر چکا؟ کیا ان کے اوپر سے ان لوگوں کا بیان، ان کی تاریخ، جس طرح سے پوری کی پوری بستیاں برباد کی گئیں اللہ کے عذاب سے، ان لوگوں کو اس کا ان لوگوں پر کوئی بھی اس کی جانکاری کیا نہیں ہے؟ یہ صرف اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرے ہوئے ہیں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربہ، اور کافر اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے جو پیچھے کے جو صحیفے تھے ان سب کا ان کے پاس پیچھے جو گزرے ہوئے صحیفے ہیں سب بیان، ساری نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اس رسول کے آنے سے پہلے جو نبی آخری ہم نے ان پر بھیجا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو یہ لوگ ہم سے شکایت کرتے تو یہ سب ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ، کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اس سے پہلے کہ ہم نزل ونخزا، کہ ہم ذلیل اور اس طرح سے رسوا ہوتے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی جو تم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو سب کچھ پہنچ چکا ہے، اس قرآن سے بہتر نشانی جو تم پڑھ کے لوگوں کو چیخ کر کے سنا رہے ہو، اس سے بہتر نشانی جس میں اس قرآن میں پیچھے کے جو لوگ ہیں ان کے بھی حالات سب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر ہم ان پر راتوں رات اگر عذاب بھیج دیتے تمہارے آنے سے پہلے اے نبی تو یہ لوگ خود کھڑے ہو کر مجھ سے شکایت کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر کوئی نبی کیوں نہ بھیجا، اس سے پہلے کہ ہم پر تیرا عذاب آتا تو کوئی نہ کوئی نبی ہمارے لیے کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا ہمارے پاس ضرور بھیجتا تاکہ ہم تیری آیتوں پر چلتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، تم فرماؤ اے نبی سب لوگ راہ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مکاریوں اور اپنی نیک اعمالیوں کے سبب، سب اپنے اپنے راستے پر بیٹھے ہوئے انتظار دیکھ رہے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا، اور تم بھی راہ دیکھو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ، اور اب جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا یعنی وہ قیامت کی گھڑی اور روز محشر کا دن، روز حشر کا دن قائم ہو جائے گا تو سب کچھ تم لوگوں کو پتہ ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر کون ہے اور وَمَنْ اهْتَدَىٰ، اور ہدایت والے کون ہیں۔ واللہ اعلم۔